کہنا کہ اسلام جو ہے نا فقط اہل سنت ہے، میں بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اسلام فقط شیعوں کا ہے. یہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ کتابوں سے اٹھا کے حوالے بھی دے دیتے ہیں. قابل گرفت بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں اضافہ کیا. دیکھیں اذان جو ہے یہ شعار اللہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پس منظر کیا بیان کیا وہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ ایک اضافی چیز ہے. تو بھائی یہ اضافی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بات وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نافذ ہے. انہوں نے خود اپنی زبان سے مان لیا یہ اضافی چیز ہے. پتہ چلا کہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اور جب اضافہ کرتے ہیں یہ ثابت ہو گیا تو پھر ان کے مذہب پر کم از کم سنی ہونے کے اعتبار سے ہم اس پر کوئی اعتماد ذرا برابر بھی نہیں. کہ ہماری اذان وہی اذان ہے جو من جانب اللہ ہے، ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے. ہم اسلام کہہ رہے ہیں، یہ کیا اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ لوگ آل کو کھا جاتے ہیں، ہم لوگ تو خیر کہتے ہیں وآلہ. ٹھیک ہے، کیا یہ اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. میں آپ کے سامنے کاش کہ اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ حی علی خیر العمل نکال دیا اور جو صلاۃ و خیر العمل شامل کر دیا. میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ علم کلام کی ان کی بہترین اور شورۂ آفاق کتابوں میں سے میں ان کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور تفتازانی سعد الدین تفتازانی نے اور کوشجی نے مبحث الامامہ، امامت کی جو بحث ہے، تجرید کتاب خواجہ نصر الدین طوسی کی، یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جس پر شیعہ سنی سب نے شروعات لکھی ہے. علم کلام کی ایک اہم کتاب، اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتازانی کے بھی اور کوشجی کے بھی. ان عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر، عمر ابن خطاب نے کہا جبکہ وہ منبر پر تھے، ثلاث كن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انهى عنهن، تین چیزیں تھیں جو رسول کے عہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ رسول کے عہد میں تھی اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں. وَأُحَرِّمُهُنَّ، میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں. وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں؟ مذہب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھی، میں ان تینوں سے روکتا بھی ہوں، میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں، میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا. اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں اذان میں حی علی خیر العمل ہے. حی علی خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں. کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. کاش کے یہ پڑھ لیتے تو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حی علی خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے تو وہ جہاد میں کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، لہٰذا اس جو ہے جملے کو اذان سے انہوں نے نکلوا دیا. پھر اسی طریقے سے اور دنیا کی کتابیں میں دنیا کے حوالے موجود اہل سنت کتابیں جس میں یہ واضح موجود ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حی علی خیر العمل تھا. ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں موجود ہے، حضرت عمر نے آ کے نکالا ہے. دوسری دو چیزیں متعۃ الحج ہے، وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ، اور تیسری چیز متعۃ النساء ہے. متعہ نساء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. متعۃ الحج حج تمتع وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا. اہل سنت دین رسول پہ عمل نہیں کرتے، دین حضرت عمر پہ عمل کرتے. آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں؟ دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار؟ مفتی صاحب نے ایک اور بات جو ارشاد فرمائی کہ شیعہ حضرات جو ہے نا اپنی اذان میں اہل سنت کو گالیاں دیتے ہیں. بولن تو ہے کہ گالی دینا اس طریقے سے اہل سنت کو گلی کوچے کے اندر آ کے، میں ایسے طالب علم ہوں، میں حرام سمجھتا ہوں. میں مسجد اور منارہ اذان میں جا کے دینا بہت دور کی بات. بہت اچھی بات کی آپ، دل خوش ہوا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی اہل سنت بھائی کو ملائے عام گلی کوچے بازار میں آ کے گالی دوں. ماشاءاللہ. تو وہ گھر جو خدا سے منسوب ہے، خانہ خدا ہم کہتے ہیں مسجد کو، جو مسجد ہے جو خدا کا گھر ہے جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری وہ رعایتیں کرتے ہیں جو شاید گلی کوچے میں نہیں کرتے. تو میں پاگل ہوں کہ جا کے منارہ اذان پہ اہل سنت بھائیوں کو اور پوری قوم کو گالیاں دوں. ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم جو اہل سنت بھائیوں کو اس طریقے سے گالیاں دیں. جہاں تک بات ہے اس جملے کی، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المسلمین علی ابن ابی طالب حجۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، تو یہ ہمارے عقیدے کا اعلان ہے. یعنی ہم اپنی اذان میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے. اس میں گالی کدھر ہے؟ یہ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور میں پہلے بھی اپنے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس مملکت خدا پاکستان میں رہتا ہوں. تو میں تشیع کا جو ہے نا کوئی مثال کے طور پہ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں. میں علی اعلان شیعہ اور ڈنکے کی چوٹ پہ شیعہ ہوں. یہ سنی ہے، علی اعلان سنی ہے، الحمدللہ. یہ حسن ہے اس پاکستان کا. ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، میں ہوں سنی قادری ٹن ٹن ٹن، ایک نعت بھی ہم نے سنی تھی، بڑی مزے کی نعت تھی، مولانا کو بھی سلامت رکھے. تو یہ سنی ہے، بہترین ہے، سبحان اللہ. میں شیعہ ہوں، میں اپنی جگہ ہوں. میں اگر یہ کل کو آگے کہیں اذان میں، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی کہ اپنے مجلس میں گئے، لیکن کہ عالم دین کا خطبہ بھی ہم نے سنا تھا، اشہد ان ابا بکر خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں لگا کہ ہمیں گالی دے رہے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے بھائی، آپ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہم گالی دے رہے ہیں؟
ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے اس میں ہمارے عقیدے کی نفی ہوتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی خلیفہ بلا فصل ہے اس میں آپ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے، لیکن اس میں گالم گلوچ کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ اس کا لازمہ ہے، تشریح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے، اہل سنت برادران ہمارے بھائی وہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ہم لوگ پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور یہی تشیع اور تسنن کی شناخت ہے۔ اگر اس کو نکال دیا تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، پھر شیعہ سنی رہے گا ہی نہیں کوئی۔ آپ نہیں چاہتے ہم ایک ہو جائیں؟ ایک ہو جاتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اضافی جملہ۔ کاش کہ جو ہے نا ہم سب ایک ہوتے حقائق کی بنیاد پر، لیکن جہاں حقائق کو جو ہے نا مسخ کر دیا جائے، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور تاریخ کے جو ہے اوراق کو مزید سیاہ کر دیا جائے، اس میں منگڑت چیزیں ڈال کے جو بنو امیہ کے ادوار میں ہوا، جو بنو عباس کے ادوار میں ہوا، اگر وہ تاریخ کھول کے رکھی جائے اور ڈاکومنٹ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے عقل سے بھی انسان فیصلہ کرے تو حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ کہ یہ عقائد کی کتابیں اٹھا کے ہمیں حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا۔ ہماری کسی بھی ایسی کتاب کے اندر جیسے فتاوی شامی میں دکھا دیں، بخاری میں دکھا دیں، مسلم شریف میں دکھا دیں، یہ نسائی میں دکھا دیں، قرآن میں کہیں دکھا دیں، کہیں پہ بھی نہیں، تفسیر کے اندر دکھا دیں۔ یہ ایک جناب سید میر شریف کو لے کے آگے اور علامہ تفتزانی کو لے کے آگے میں نے یہ کہا حضرت عمر پہ، نعوذ باللہ میں نے الزام لگایا، میری کیا مجال کہ میں حضرت عمر پہ الزام لگاؤں۔ میں نے یہ کہا کہ جی وہ متع حج اور متعۃ النساء حضرت عمر نے نکالا اور اس پہ سزا معین کی اور کہا کہ میں منع کرتا ہوں، میں حرام کرتا ہوں، یہ میں نے ان پر الزام لگایا۔ میں نے الزام لگایا اچھا یہ تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر مفاتیح فخر الغیب، الدین رازی کی کتاب ہے، اب کیمرے پہ ریکارڈ ہے میں سب کے سامنے۔ شیخ فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں وہا ہونا نوع آخر من التمتع مکروہ وهو الذي حذر عنه عمر رضي الله عنه وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج۔ یہ فخر الدین رازی کی تعبیر ہے، یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ برملا بیٹھ کے کہ جو ہے ان کی کتاب میں ہے نہیں اور میں الزام لگا رہا ہوں۔ آپ فخر الدین رازی کے بارے میں کہیے، ان کے بارے میں امام اہل سنت ہے، انہوں نے الزام لگایا۔ قال القرطبی، یہ بندر ٹاؤن میں چلے جائیں، گرو مندر پہ آج ہی میں کتابیں لے رہا تھا، وہاں تفسیر قرطبی سامنے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جامع الاحکام کی تفسیر کا نام ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد کہتے ہیں توعد، ڈرانے دھمکانے کو، جس پہ ڈرایا دھمکایا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقال متعتان كانت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دیکھیں وآلہ نہیں ہے، انا انہا عنہما واعاقب علیہما، یہ کون کہہ رہے جی؟ امام قرطبی، میں نے الزام لگایا۔ وقال ابن عادل الحنبلی فی اللباب فی علوم الكتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 واتمام التمتع المکروہ وهو الذي خطب به عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال متعتان كانت على عهد رسول اللہ، تمتع مکروہ جس کا اتمام جو ہے مکروہ ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ متعتان كانتا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی وآلہ نہیں لگا ہوا، اہل سنت آل کو کاٹ دیتے۔ وانا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج، یہ میں نے الزام لگایا۔ وقال القماش فی تفسیرہ جامع لطائف التفسیر، قبلہ فرما رہے تھے کہ کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں، یہ ساری تفسیر کی کتاب ہے۔ یہ آپ شیئر کر سکتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تاکہ جی وہ میں اپنی رائے دے بالکل دیں۔ بھیج دوں گا۔ ما روی عن عمر رضی اللہ عنہ انه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما، ذکر هذا الكلام في مجمع الصحابہ، سارے صحابہ کے سامنے تھا عمر نے کہا تو سارے صحابہ بھی سن رہے تھے۔ وما انکر علیہ احد فالحال هنا لا يخلو، اما اب یہ اہل سنت کا کلام پڑھو، میرا کلام تو ہے نہیں، اما ان يقال انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا او كانوا عالمين بانها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، جانتے تھے متع حرام ہے پھر بھی ساکن ہو گئے، یا جانتے تھے متع مباح ہے لیکن یہ کہ وہ جنگ و جدال نہیں چاہ رہے تھے، مجادلہ نہیں چاہ رہے تھے کہ معاملات بہتر رہیں، یا یہ کہ وہ اباحہ کو جانتے نہیں تھے اور حرمت کو بھی نہیں جانتے تھے تو وہ اس میں متوقف تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بحث ہے یہ میں نے تو نہیں لکھی اس کتاب کے اندر، تحریف تو نہیں کی، کتاب بازار میں موجود ہے، جا کے خریدے۔ میں پاگل تو نہیں ہوں کہ حضرت عمر جیسے عالم اسلام کی قضاوت شخصیت پہ الزام لگاتا ہے وہ بھی کیمرے کے سامنے، لہٰذا میں نے جو بات کی ہے اس کی ساری دلائل جو ہے موجود ہے۔ پاکستان ٹھیک ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، ان سے گزارش ہے پاکستان کا آئین پڑھے جا کے، ٹھیک ہے، اس آئین کے اندر سب کو حقوق دیے گئے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق یہ آئین بنا ہے۔ اگر یہ ادعا کر سکتے تو کریں کہ قرآن خالی حنفی ہو گئے، پاکستان کا آئین قرآن کے مطابق، لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام جو ہے نا فقط اہل سنت ہے، میں بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اسلام فقط شیعوں کا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ امام راضی کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ امام قرطبی کے، امام قرطبی مالکی ہے اور امام راضی جو ہے وہ شافعی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے، بولیں گے نہیں بیچ میں۔ میں کہہ رہا ہوں اہل سنت میں تو آتے میں آ رہا ہوں، جو یہ حوالے دے رہے ہیں اس میں حج تمتع کے دلائل فقہی طور پہ دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے، وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ شافیوں کا اور حنفیوں کا ایک دلائل ہے۔ جتنی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں اس کے آخر میں دیکھ رہا تھا ابھی کتاب میں، نہ تو بخاری کا نام آیا نہ مسلم کا نام۔ کی بات سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت کا جو دین ہے نا وہ بخاری اور مسلم پر ہے۔ میری بات کے بیچ میں نہ بولے، میری بات کے بیچ میں نہ بولے، مجھے بات کرنے دیں، غلط بات نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا کہ جو نا صحیح بخاری سے مسلم میں کہیں نہیں ہے، میں نے آپ کو دنیا کے حوالے دیا، آپ نے کہا صحیح بخاری سے مسلم میں نہیں ہے، اب میں آپ کو اگر صحیح مسلم دکھا تو اس کے بعد یہ کیا کہیں گے وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ صحیح مسلم
शाफी हैं, मैं यही कहूंगा। बुखारी से देंगे वो भी शाफी हैं, अभी मैं ये यही तो कहूंगा। बड़ा मसला